سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے کو یاد الملقب بطه وياسين بالقاسم عزیزان محترم، ہم اپنے زیارتی سفر میں زیارت کرتے ہوئے اب جس مقام پر پہنچے ہیں یہ ہے کازمین، اور کازمین میں ہمارے دو اماموں کی قبر ہے۔ ایک ساتویں امام کہ جس کا نام نامی امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور دوسرے امام ہمارے نویں امام جن کا نام نامی محمد الجواد۔ عزیزان محترم، اور یہ دونوں امام، ایک کا نام ہے جواد اور ایک کا نام ہے امام موسی کاظم۔ امام موسی کاظم کا لقب ہے باب الحوائج، اور امام موسی کاظم کے لیے روایات یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر دعا طلب کرنے والے کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کو جواد ہی کہا جاتا ہے، یعنی نام کیا ہے ہمارے نبی امام کا؟ محمد تقی علیہ السلام، اور لقب ہے جواد۔ اصل میں انسانوں میں 4 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے بخیل، اور ایک ہوتا ہے سخی، اور ایک ہوتا ہے جواد۔ کنجوس اسے کہتے ہیں عزیزان محترم کہ جو دوسروں کو نہیں دیتا لیکن خود کھا لیتا ہے، اور بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو نہ دوسروں کو دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ ایک انسان تھا، اس کے پاس گھی کی بوتل تھی، تو جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو اسے سامنے رکھ لیتا تھا لیکن اسے استعمال نہیں کرتا تھا، تو اسے کہتے ہیں بخیل۔ اور ایک ہوتا ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور پھر چوتھی کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جواد۔ جواد اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو کھلا دیتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا ہے۔ اور یہی ہماری جتنے بھی ائمہ علیہ السلام آئے ہیں، آپ دیکھ لیں امام حسن و امام حسین کے بچپنے سے لے کر امام حسن عسکری تک کا زمانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور امام زمانہ کے زمانہ انشاءاللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ کے زمانہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خود روایت یہ بتلاتی ہے کہ امام حسن و امام حسین دن بھر روزے سے ہیں، اور رات میں صرف سب کے حصے میں ایک روٹیاں ہے، اور آ کر سائل سوال کرتا ہے کہ میں یتیم ہوں، اسیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ سارے کے سارے اٹھا کر روٹیاں دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ جواد۔ خود نہیں کھاتا، دوسرے کو کھلاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ سامنے والے نے سوال کیا میں یتیم ہوں،
گھر میں کتنی روٹیاں؟ امام حسن کی ایک، امام حسین کی ایک، جناب فاطمہ زہرا کی ایک، مولا علی کی ایک، جناب فضہ کی ایک، کم از کم 5 روٹیاں، اتنی تو ہے نا۔ دینے والا کیا کرتا ہے؟ 1 روٹی اٹھاتا اور دے دیتا، جو 4 تھی وہ کھاتے۔ لیکن وہاں سارے کے سارے کے چونکہ کیا ہے؟ جواد ہے، امام حسن بھی جواد ہے، امام حسین بھی جواد ہے، مولا علی بھی جواد ہے، اور پھر امام جواد بھی جواد ہے، امام حسن عسکری بھی جواد ہے، سارے کے سارے جواد ہیں، سب نے اٹھا کے روٹیاں دے دی، تو اسے کہتے ہیں جواد، جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اور امام جواد عزیزان محترم بہت بڑی شخصیت ہے، جو مناظرے شروع ہوئے ہیں فرقوں کے درمیان، یعنی حق و باطل کو بتانے کے لیے، پہچانوانے کے لیے جو مناظرے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی امام موسیٰ کاظم نے بھی مناظرہ کیا ہے، امام جعفر صادق نے بھی کیا ہے، لیکن جس طریقے سے مناظرے کے اصول جناب امام جواد نے شروع کیے ہیں، ہر امام کا ایک اپنا مخصوص وہ ہوتا ہے نا زمانہ، ٹھیک ہے نا، سارے امام شجاع ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جو شجاعت امیر المومنین کے مشہور ہے وہ کسی کی بھی مشہور نہیں ہے۔ تو روایات یہ بتلاتی ہے کہ مامون جو امام جواد کے زمانے کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی بیٹی جناب امام جواد کو دی، جس کا نام ام فضل تھا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا ناطہ ان سے بہت قریب کا ناطہ ہے، ہمارا رشتہ ان سے بہت قریب کا رشتہ ہے، اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی مامون نے کرائی ہے امام کے ساتھ۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ دربار سجایا جاتا تھا اور امام کو رسوا کرنے کے لیے بڑے سے بڑے عالم کو بلایا جاتا تھا کہ وہ امام سے سوال کرے اور امام جواب نہ دے پائے۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ یحییٰ بن اقسم جو اس وقت بغداد کا سب سے بڑا عالم دین تھا، اسے دربار میں بلایا گیا، امام کو بلایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ مناظرہ اور سوال و جواب کیے جائے۔ اس وقت یحییٰ بن اقسم یہ کہتا ہے، اچھا بتلائیے مولا جواد، آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو عمر کے بارے میں، جس میں خدا بند کریم نے وحی نازل کی رسول اسلام کے اوپر کہ جاؤ جبرائیل رسول اسلام سے یہ کہو اور یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم عمر سے راضی ہیں، تم عمر سے یہ پوچھو کہ وہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم کیا کہہ رہا ہے کہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس میں جبرائیل کو نازل کیا گیا بالخصوص اور سوال کیا گیا کہ خدا تو عمر سے راضی ہے، آیا عمر ہم سے راضی ہے کہ نہیں، یعنی خدا سے راضی ہے کہ نہیں۔ اب عزیزان محترم سارے ذاکرین یہ بات آپ کو بتلاتے ہیں بڑے اچھے الفاظ میں کہ کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا انداز قرآن کریم ہے، اگر وہ قرآن کے مفاہیم سے ٹیلی کرتا ہو، میچ کرتا ہو تو لے لو، اگر میچ نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دو، ماننے والی چیز نہیں ہے۔ جناب امام جواد نے بالکل وہی جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس میں خدا نے یہ کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو وسوسے انسانوں کے دلوں میں آتے ہیں، اور میں لوگوں کی نحن اقرب من حبل الورید، حبل الورید اس نس کو کہتے ہیں جو انسان کے گلے میں ہوتی ہے، کہ ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب تر ہیں۔ تو جو خدا تمہارے حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ عمر راضی ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا کہ حدیث کیا ہے، گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے۔ کہا اچھا پھر اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں، پہلے بھائی اور دوسرے بھائی، یہ جو ہے جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم دیکھ لیں جتنی بھی احادیث امام کے بارے میں آئی ہیں یا شہزادوں کے بارے میں، یعنی امام حسن امام حسین کے بارے میں آئی ہے، اس میں کیا کیا گیا ہے، نام بدل دیے گئے، جہاں جوان ہے وہاں بوڑھا کر دیا، جہاں حسن ہے وہاں پہلے کو کر دیا، جہاں حسین ہے وہاں دوسرے کو کر دیا، یہی کیا گیا ہے۔ کہا کہ نہیں،
جنت میں رسول اسلام نے صاحب کہا ہے کہ جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہوگا، وہاں بوڑھے ہوں گے نہیں تو سردار کس کے بناؤ گے؟ وہاں بوڑھے رہیں گے ہی نہیں تو سردار کس کے بناؤ گے؟ پھر کہتے ہیں اچھا اس حدیث کے بارے میں بتلائیے کہ جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر جناب جبرائیل اور جناب میکائیل، یعنی نسبت دی ان دونوں کی ان سے، جناب جبرائیل جناب میکائیل سے۔ جناب امام جواد کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی شرک خدا نہیں کیا، اور ان دونوں کی اکثر زندگی جو گزری ہے وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے گزری ہے۔ بتاؤ کیسے افضلیت دو گے؟ پھر چپ ہو گئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس میں رسول اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں سراج لأہل الجنہ، یہ اہل جنت کے لیے چراغ ہے، چراغ کے مانند ہے، یعنی اگر یہ دونوں نہ ہو تو جنت میں کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ امام جواد فرماتے ہیں اچھا یہ بتلاؤ جو جنت آدم کے نور سے منور نہ ہوگی، جو نور کے نور سے منور نہ ہوگی، جو محمد مصطفیٰ کے نور سے منور نہ ہوگی، وہ بھلا ان کے نور سے منور ہوگی؟ تو اس طریقے سے امام کے علم کا معیار آپ دیکھیں عزیزان محترم، جبکہ کوئی اگر غیرہ نقط غیرہ ہوتا تو یہ لفظ سنتے ہی آدمی ڈر جاتا ہے کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ بات ہے عزیزان محترم، اتنی حدیثیں گڑی گئیں، جیسے آج کے زمانے میں ہے نا کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، 2 سے 4 آدمیوں کو آپ پیسہ دیں کہ بھائی ہماری فیکٹری کا پرچار کریں، آپ وہ کیسی کیسی فضیلتیں اس کے بارے میں نکال دیتے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ خصوصاً دوائی والی فیکٹریاں جو ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں اس چیز کے اوپر، اور وہ کہ جو مستند نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کو وزن گھٹانا ہے، اب وزن گھٹانے والی جتنی دوائیاں ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں، اور دیکھیں آپ ایڈ کیسے کیسے نظر آئیں گے آپ کو، بالکل ان کا قصہ وہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ روایات یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کو جب علم کے ذریعے سے نیچا نہ دکھایا جا سکا تو انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ کوئی ایسی چیز اور ایسا حربہ استعمال کیا جائے جہاں پر امام دم بخود ہو جائے، کیونکہ انہوں نے امام کو عام آدمی شمار کر رکھا تھا، اپنا جیسا سمجھتے تھے اسی لیے یہ سمجھنے لگے۔ تو روایات یہ بتلاتی ہے کہ ہندوستان سے باقاعدہ ایک جادوگر کو بلایا گیا تھا ہمارے 7ویں امام کو ہرانے کے لیے، کیونکہ علم کا جواب تو نہ لا سکے، کہا جادوگر کے سامنے یہ کیسے ٹکے گا، کیونکہ جادوگر ہاتھ کی صفائی سے وہ چیز کر کے دکھا دیتا ہے جو نہیں ہو سکتی۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ امام کو دسترخوان پہ دعوت دی گئی، بلایا گیا، اور امام اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر حاضر ہوئے، اور سامنے جادوگر کو بٹھایا گیا، بادشاہ بھی اور حاکم اور خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، امام بیٹھے ہوئے، دوسرے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے افراد کو اس لیے بلایا جاتا تھا تاکہ ہم دکھائیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ امام آگے دسترخوان پہ بیٹھے، جیسے ہی امام کے غلام نے اپنا ہاتھ روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے اٹھایا، روٹی کو جادوگر نے کیا کیا؟ ہوا میں امام نے دیکھا خاموش رہے، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، اس نے پھر جیسے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روٹی کو پھر ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اب کیا ہے، پورا کا پورا مجمع اور دربار جو ہے وہ ہنسنے لگا۔ اب یہ توہین امامت ہے عزیزان محترم، امام خوش رہے، چپ رہے پہلی مرتبہ، کیوں؟
اس لیے کہ مجمع نہیں ہے سکتا. دوسری مرتبہ ایسے ہی ہوا تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, سارے کے سارے ہنسنے لگے. امام کو برا لگا لیکن امام چپ رہے. تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی جرأت کی کہ جیسے ہاتھ بڑھایا اس نے روٹی اڑا دی. بس امام نے وہاں پر اپنی قوت امامت دکھائی. امام نے دیکھا کہ وہاں پہ قالین ٹنگی ہوئی ہے اور قالین پر آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی ہیں جو شیر کی تھی. امام نے کہا یا اسد اللہ خود عدو اللہ, کہ اللہ کے شیر یہ اللہ کے دشمن کو کھا جائے. روایت نے کیا وہ جو ترچھی آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی قالین پر وہ شیر میں بدلی اور اس جادوگر کو نکل گئی. اب یہ جو خلیفہ تھا یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا. جب ہوش آیا پانی ڈالا گیا تو کہتا ہے مولا یہ کیا تھا؟ کہا وہ ہے جادوگر, میں ہوں امام جو تکوین کائنات پر, میرے پاس ولایت تکوینیہ ہے. ولایت تکوینیہ کہتے ہیں عزیزان محترم اس کائنات میں کسی بھی چیز کے اوپر ولایت کا رکھنا, جیسے چاہنا ویسے ہو جانا. جیسے باپ کی ولایت ہوتی ہے بیٹے کے اوپر. ولایت کا کیا مطلب ہے کہ اگر باپ کہے اٹھو تو آپ کو اٹھنا ہے, باپ کہے بیٹھو تو آپ کو بیٹھنا ہے, باپ کہے یہ کام کرو تو آپ کو کرنا ہے. ویسے ماں کی ولایت ہوتی ہے اپنے بچوں کے اوپر. ماں کہے اٹھو تو اٹھ جانا ہے, ماں کہے بیٹھو تو بیٹھ جانا ہے, یہ ولایت ہے. اب ماں باپ کی ولایت ایک محدود ہوتی ہے, امام کی ولایت لامحدود ہوتی ہے. امام کی ولایت ایسی ہوتی ہے کہ اگر امام چاہے تو سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے بلا سکتا ہے. امام چاہے تو ایک آڑی ترچھی لکیروں کو شیر بنا سکتا ہے. یہ ہے ولایت تکوینیہ. اب جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہوگا, آپ ہمارے جادوگر کو واپس کر دیں بس, اور ہم کچھ نہیں چاہتے. امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میں بھی آج واپس کر دیتا, لیکن جہاں موسیٰ نے واپس نہیں کیا تو میں بھی واپس نہیں کروں گا. یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں عزیزان محترم. لیکن لمحہ فکریہ یہی ہے کہ جن کے فضائل اتنے تھے کہ کائنات اگر ان کو اپنا رہبر تسلیم کر لیتی, سب مان لیتے, تو آج یہ جہالت ہمارے درمیان نہ پائی جاتی. ہم براہ راست امام سے علم حاصل کر رہے ہوتے, ہمیں کسی غیر معصوم کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہوتی. روایت یہ بتلاتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو ملعون نے جیل میں ڈلوا دیا, اور امام کے کھانے پینے کے اوپر اتنی تنگی تھی کہ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا اس نے کہا میں امام سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے جب وہ ملاقات کے لیے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ قید خانے میں ایک چادر پڑی ہوئی ہے بس. اس نے کہا امام کہاں ہے؟ کہا وہ تو ہے سامنے. کہا وہ تو صرف چادر ہے. کہا اسی چادر کے نیچے تمہارا امام. یعنی امام اتنے نہیں ہو چکے تھے ارباب اعضا کہ امام کے جسم پر گوشت کی مقدار بہت کم ہو گئی تھی. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جو آخری دربان تھا جس نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا تھا اس کا نام تھا سندھی بن شاہد. اس نے امام کو زہر دیا, اور زہر کے بعد انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یہ کہ انسان کے پاس اتنی جگہ ہو کہ جس میں وہ تڑپ سکے. دو چیزیں ہوتی ارباب اعضا انسان کو زہر دینے کے بعد, ایک اسے جگہ چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ تڑپ سکے, اور ایک اسے پانی کی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جس قید خانے میں آخری عمر میں امام کو ڈالا گیا تھا وہ قید خانہ اتنا تنگ تھا کہ امام نہ تو اس میں کھڑے ہو سکتے تھے نہ اس میں اپنے پیر پھیلا سکتے تھے, بلکہ بڑا
تنگ قید خانہ تھا، ایک گڑھے کی مانند تھا، اور اس قید خانے میں چاروں طرف کیلیں لگوا دی گئی تھی، اور اس کے بعد امام کو زہر دیا گیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام نے پانی کا مطالبہ کیا، تو میرا جگر کٹ رہا ہے، مجھے پانی دے دو۔ کسی نے امام کو پانی نہ دیا۔ اب امام چاہتے ہیں کہ تڑپے، اس لیے کہ ارباب ایسا زہر پینے کے بعد انسان کا کلیجہ کٹتا ہے، تو انسان تڑپنا چاہتا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ تڑپے، لیکن جیسے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تو زندان کی بیخیں امام کے جسم میں چبھتی ہے۔ ارباب ایسا آپ کے امام کو نہ پانی دیا گیا، نہ تڑپنے دیا گیا۔ روایت کہتی ہے جب امام کا انتقال ہو گیا تو زندی بن شاہد نے 4 مزدوروں کو بلایا اور کہا کہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے، جا کر پل بغداد پہ ڈال دو۔ 4 مزدور آئے، ہائے غربت امام، ارباب ایسا کائنات کا کتنا ہی غریب مظلوم میت کیوں نہ ہو، اسے پرسہ دینے کے لیے، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن یہ تمہارا امام ہے۔ 4 مزدوروں نے امام کا لاشا اٹھایا، اٹھا کر لے کر چلے ہیں پل بغداد پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے، رافضیوں سے کہو کہ اٹھا کے لے کے چلے جائیں۔ ارباب ایسا وہاں پر امام کا ایک چاہنے والا، سلمان نامی چاہنے والا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ مردہ جسم میں ہتھکڑیاں بھی ہے، بیڑیاں بھی ہے۔ وہ دیکھ کر تڑپنے لگا، بابے لگے کہ کہتا مولا آپ پہلے وہ قیدی ہیں جو مرنے کے بعد بھی بیڑیاں بھی پہنے ہیں، ہتھکڑیاں بھی پہنے ہیں۔ اب روایت نے کہا کہ چاہنے والے آئے، لاشا اٹھا کر لے کے جانے لگے، غسل و کفن کا اہتمام کرنے لگے۔ ادھر امام رضا بھی آ گئے امام کے لاشے کو غسل و کفن دینے کے لیے۔ میں کہوں گا امام موسی کاظم آپ کی قسمت پھر بھی بہت اچھی ہے کہ آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے آپ کا بیٹا آ گیا، لیکن اس بیٹے پر غور تو کرو کہ جو کربلا میں موجود تھا لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نہ اپنے بابا کو غسل دے سکتا تھا نہ کفن دے سکتا تھا۔ ارے یہی وجہ تھی 11 محرم کو جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کے جسم کو عریان دیکھا تڑپ گئے، قریب تھا کہ مر جاتے۔ جناب زینب نے کہا ارے بیٹا سجاد اگر تم اتنا غم کرو گے تو ہمیں کس کے سہارے چھوڑو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو کہ خداوند کریم ہم سب کے اعمال قبول فرمائے، ہم سب کی زیارات قبول ہو، ہمارے بڑے بزرگوں کو خداوند کریم صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا، ہماری بہنوں ماؤں کے پردوں کو سلامت رکھ۔ میرے معبود ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے معبود جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص ہمارے زائرین کے مرحومین، خداوند کریم امام موسی کاظم کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے معبود تو بڑا کریم ہے، ہم امام موسی کاظم کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ ان حرموں کی زیارت ہمیں کم از کم ہر سال نصیب فرما۔ میرے معبود تو بڑا کریم ہے، رحمان و رحیم ہے،
ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب تک ہم زندہ ہیں عمل صالح انجام دیتے رہیں۔ میرے معبود تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کا ہمارے بارگاہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے والد محترم سید علی اکبر ابن سید محمد علی کی روح کو ساتھ فرما دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک سورہ فاتحہ بھی ہمارے گروپ میں کچھ لوگ ہیں، ان کے مرحومین یہاں پر انتقال فرما گئے، 2-3 لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے گروپ میں آئے تھے، بیچارے ابھی قبرستان کے قبر میں گوشے کنار میں اندھیرے میں سو رہے ہیں، ان کے لیے اور ایک سورہ فاتحہ زیارت کے لیے جتنے بھی زائر دنیا سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر ان کا انتقال ہوا، کوئی ایران سے، کوئی انڈیا سے، الگ الگ جگہوں سے، سب کی طرف سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، مولا کو فرصت دیجیے، 2 معصوم یہاں پر ہیں، ان کو فرصت دیجیے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، پھر نشان عصمت، پھر نشان عصمت سادات ٹھکرایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید خانے لے کے آئے غازی میں نوشاد کو، پھر عزادارِ جناب سید سجاد کو، پاؤں میں بیڑی گلے میں توق پہنایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، غازی میں مزدر کو تڑپایا گیا، چاروں جانب گھپ اندھیرا تھا کہ جیسے قبر ہو، قید خانہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر ہو، جیتے جی اس قبر میں
مولا کو ڈلوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، یاد عابد کی اسیری آ گئی روتے رہے، پیش حاکم پاب رہنا آئے پیشی کے لیے، جس گھڑی سرکار کو دربار میں لایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، یا حسین 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 یا حسین۔ زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کہ جنہوں نے ہمیں دعا اور زیارت کے لیے کہا ہے، قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا باب اللہ، اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوته وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا وعبدته مخلصا حتی اتاک الیقین۔ ہمارے ساتھ کہیں اشہد انک اولا باللہ وبرسولہ وانک ابن رسول اللہ حقا ابرأ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ بموالاتک آتیتک یا مولاي عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشف لي عند ربك۔ اپنی حاجات طلب فرمائیں۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اشہد انک صادق، ادیت ناصحا وقلت امینا ومضیت شہیدا، لم توفر عمل علی الہدى ولم تمل من حق الى باطل، صلی اللہ علیہ وعلی آبائک وابنائک الطاہرین۔ سجدہ کا لے لیں اور سجدے میں جائیں سب، یہ ایسے ٹھیک ہے نا، ایسے وقبر امامی الذی اوجبت علی طاعته صرت وبه الیک توسلت وبحقهم الذي اوجبت على نفسك اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یا کریم۔ اپنا دایاں رخسار رکھیں، خط کل احمد،
اللهم قد علمت حوائجي فصل على محمد وآل محمد وقضيها. اپنی حاجات طلب فرمائے اسی حالت میں. اپنا بایاں رخسار رکھو. اللهم قد أحصيت ذنوبي فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واغفرها وتصدق علي بما أنت أهله. شکراً شکراً ایسے کہتے رہیں جب تک 3 سانس نہ ٹوٹے. شکراً 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 شکراً. علیہ افضل الصلاۃ و اتم السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کہ جنہوں نے ہمیں کو زیارت کے لیے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی آبائی، السلام علیکم وعلی ابنائی، السلام علیکم وعلی اولیائی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده والصبرت على الأذى في جنبك حتى أتاك اليقين. ہمارے ساتھ کہیں أتيتك سائرا عارفا بحق واليا لأوليائك وعاديا لأعدائك فاشفني عند ربك. اپنی حاجات سجدے میں جائیں. ارحم من اساء واقترف واستكان واعترف. اب دائیں رخسار رکھیے. ان كنت بئس العبد فانت نعم الرب. استغفر اللہ کہیے 3 مرتبہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بایاں رخسار رکھیے. عظم الذنب من عبدك وليحسن العفو من عندك یا کریم. اب سجدے میں جائیے 3 مرتبہ جب تک سانس نہ ٹوٹے. شکراً شکراً شکراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بن علي الإمام التقي التقي الرضي المرضي
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة نامية باقية مباركة متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. والسلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث علم النبيين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. آتيتك زائرا عارفا بحقك مواديا لأعدائك واليا لأوليائك واشف لي عند ربك. اپنی حاجتیں طلب فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أنت به الملك وأحصاه كتابك. میرے محبوب جامع شیان حیدر کغار ہے، ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے معبود ہم سب کے اعمال قبول فرما، ہم سب کی زیارات قبول فرما. میرے معبود سب سے بڑی دعا اس حرم مطہر میں یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ ہماری یہ آخری زیارت تھی اور مکمل ہو چکی ہے، اور اگر ہم سے یا مولانا سے کوئی بھی خطا غلطی آپ کی بارگاہ میں ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا. خدا آپ سب کے اعمال قبول کرے. 2 رکعت نماز اندر جا کے زیارت امام موسیٰ کاظم اور 2 رکعت نماز امام جواد علیہ السلام پڑھیں گے. اور یاد رکھیے گا دعا امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کے یہاں رد نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ طلب فرما لیجیے گا. خواتین جائیں گی اس طرف سے، مولانا آپ کو فون جائیں گے آپ الفقہ کی طرف سے، اور پڑھتے جائیں گے ایسے ہی. اگر وضو کرنا ہے تو جیسے ہی انٹر ہوں گے تو رائٹ ہینڈ پہ ہے وضو کا انتظام. خواتین کے لیے ادھر ہے وضو کا انتظام. عازم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا. پھر نشان عصمت، پھر نشان عصمت سادات ٹھکرایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا. خانے لے کے آئے کاظم نوشاد کو، پھر عزادار جناب سید سجاد کو. پاؤں میں بیڑی گلے میں توق پہنایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا. عازم مضطر کو تڑپایا گیا. چاروں جان